الٹا نگر کے بادشاہ سلامت جب اینٹتے اکڑتے دربار میں داخل ہوئے تو نقیب نے کڑک کر کہا، با ادب، با ملاحظہ، ہوشیار، شہنشاہ معظم اعلی حضرت فرما روائے الٹا نگر تشریف لاتے۔ اور پکارنے والا ابھی پوری بات بھی نہ کہنے پایا تھا کہ بادشاہ سلامت دھڑام سے وزیر اعظم کے قدموں میں گر پڑے۔ وزیر اعظم نے 4-5 سپاہیوں کی مدد سے بادشاہ کو بڑی دقت سے اٹھایا۔ آپ ہامتے ہوئے اٹھے اور ڈانٹ کر بولے، یہ کون بدتمیز ہمارے سامنے گر پڑا؟ وزیر اعظم سر کھجا کر بولے، میرے خیال میں تو حضور خود گر پڑے تھے، ارے معاف۔ کون؟ ہم؟ یعنی ماں بدولت، ٹھہر جا، تجھے اس گستاخی کا ہم ابھی مزہ چکھاتے ہیں۔ کوئی ہے؟ 2 سپاہیوں نے آ کر سلوٹ لگایا، لے جاؤ اسے۔ بادشاہ سلامت نے سپاہیوں کو حکم دیا، اور اس کی ناک میں بھس بھر دو۔ سپاہیوں نے کچھ دیر کی تو آپ نے اچھل کر فرمایا، میں کہتا ہوں لے جاؤ۔ اور پھر دھڑام سے نیچے گر پڑے۔ اصل میں بات یہ تھی کہ الٹا نگر کے بادشاہ سلامت اتنے موٹے تھے کہ بس بہت ہی موٹے تھے۔ ایک تو بے تحاشا موٹاپا اور دوسرا آپ کی داہنی ٹانگ بائیں ٹانگ سے کچھ چھوٹی تھی، اس لیے بادشاہ سلامت کو ذرا سی بھی ٹھوکر لگتی تو آپ بھت سے نیچے گر پڑتے اور فٹ بال کی طرح زمین پر لڑکتے پھرتے۔ اس وقت آپ کے سامنے کسی کا آ جانا غضب ہی ہو جاتا، گرنے کا سارا غصہ اس پر اتارتے اور جب تک اس کی ناک میں بھس نہ بھروا دیتے تب تک چین نہ لیتے۔ چنانچہ کوئی درباری ایسا نہ تھا جس کی ناک میں بھس نہ بھرا گیا ہو۔ جسم موٹا ہونے کے ساتھ ساتھ بادشاہ سلامت کی عقل بھی بہت موٹی تھی۔ اکثر ایسا ہوتا کہ بادشاہ سلامت کسی کرسی پر بیٹھتے اور وہ آپ کے بوجھ سے چرچرا کر ٹوٹ جاتی تو بادشاہ سلامت نہ صرف کرسی بنانے والے کی بلکہ اس کے پورے خاندان کی ناک میں بھس بھروا دیتے۔ اس لیے ملکہ نے محل کی ساری کرسیاں اور مسہریاں لوہے کی بنوا دی تھیں، لیکن اس پر بھی کبھی نہ کبھی ایک آدھ کرسی یا مسہری بادشاہ سلامت کے بوجھ سے ٹوٹ ہی جاتی۔ یہ دیکھ کر بعض آدمی تو سوچنے لگتے کہ حضور بادشاہ سلامت موٹے زیادہ ہیں یا بھاری۔ بادشاہ سلامت کے بے تحاشا موٹاپے اور اوندھی عقل سے ویسے تو ساری رعایا ہی پریشان تھی، مگر وزیر اعظم اور ملکہ کی تو جان آفت میں تھی۔ اور جب سے بادشاہ سلامت نے وزیر اعظم صاحب کی ناک میں بھس بھروایا تھا تب سے تو وہ اور بھی ڈرنے لگے تھے اور ہر وقت ایسی تجویزیں سوچتے رہتے کہ کسی طرح بادشاہ سلامت کا موٹاپا ختم ہو تاکہ ان کی اور رعایا کی جان اس مصیبت سے چھوٹے۔ ایک دن ملکہ عالیہ بادشاہ سلامت کے لیے چائے بنا رہی تھیں کہ وزیر اعظم گھبرائے ہوئے تشریف لائے اور کراہتے ہوئے بولے، ارے ملکہ عالیہ، آپ نے کچھ اور بھی سنا؟ کیا بتاؤں حضور؟ حضور بادشاہ سلامت نے تو لوگوں کی زندگیاں حرام کر دی ہیں۔ کچھ کہو گے بھی کہ؟ ملکہ خفا ہونے لگی۔ کہوں کیا حضور؟ کسی کمبخت نے حضور سے یہ کہہ دیا کہ شہر کے تمام بچے آپ کو موٹا شاہ کہتے ہیں، بس آپ کی فوج کو حکم دے دیا ہے کہ وہ سارے شہر کے بچوں کو پکڑ کر ان کی ناک میں بھی بھس بھر دے۔ یہ تو بڑی بری بات ہوئی، اس سے تو رعایا میں بے چینی پھیل جائے گی۔ جی ہاں، اور کچھ عجیب نہیں کہ لوگ حکومت کے خلاف بغاوت کر دیں۔ بغاوت! وزیر اعظم نے جوش میں آ کر میز پر مکہ لگایا اور جب چوٹ لگی تو ہاتھ سہلانے لگے۔ تو پھر کیا کیا جائے؟ میرے خیال میں تو بادشاہ سلامت کے دبلا ہونے کی صرف ایک ہی صورت ہے، اور وہ یہ کہ آپ حضور کو روٹی ذرا کم دیا کریں۔ ملکہ تن فن کر بولی، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ بادشاہ سلامت میری بھی ناک میں بھس بھروا دیں؟ ارے نہیں ملکہ عالیہ، دراصل
फिर हमें कोई और ही तदबीर सोचनी पड़ेगी। इतने में एक नौकर भागा हुआ आया और बोला, हुजूर, बादशाह सलामत फरमा रहे हैं चाय अभी तक नहीं आई। कहना शक्कर खत्म हो गई थी, बाजार से मंगाई है, अभी आती है। नौकर चला गया तो मलिका वजीर आजम से बोली, उल्लू की तरह मेरा मुंह क्या तक रहे हो, कुछ बोलो ना। वजीर आजम ने पहले कुछ देर सोचा और फिर एकदम खुशी का नारा मारकर बोले, आहा, मलिका आलिया, एक बड़ी अच्छी तरकीब दिमाग में आई है। शहर से कुछ दूर जो पहाड़ है उसमें एक बड़ा जबरदस्त जादूगर रहता है। अगर उससे मदद तलब की जाए तो शायद वो कोई ऐसी दवा या मंत्र दे जिससे बादशाह सलामत का मोटापा कम हो सके। बस बस, बिल्कुल ठीक, तुम आज ही और अभी उसके पास जाओ। वजीर आजम ने झुककर सलाम किया और चले आए। अब ये भी कुछ इत्तेफाक था कि बादशाह सलामत जितने मोटे थे, वजीर आजम साहिब उतने ही दुबले पतले और धान पान थे। उन्होंने सोचा कि अगर मेरा भी दुबलापन दूर हो जाए और मैं जरा सा मोटा हो जाऊं तो क्या ही अच्छी बात हो। ये सोचकर खुशी से उछल पड़े और जादूगर को सारा हाल कह सुनाया। अच्छी बात है। जादूगर अपनी खौफनाक आंखें घुमाकर बोला, ये लो मोटा होने की दवा। अगर छिपकली भी खाए तो फूल कर हाथी हो जाए। और ये लो दुबला होने की दवा। अगर इसे हाथी भी खाए तो पिस्सू बन जाए। वजीर आजम खुश खुश दोनों दवाएं लेकर चले आए, मगर आकर ये भूल गए कि मोटा होने की दवा कौन सी है और दुबला होने की कौन सी। भूले से बादशाह सलामत वाली दवा तो खुद चढ़ा गए और अपनी वाली दवा बादशाह सलामत को दूध में मिलाकर पिला दी और नतीजे का इंतजार करने लगे। थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा कि बादशाह सलामत का पेट फूल रहा है। घबराकर बोले, अरे हुजूर, आपका पेट। बादशाह सलामत झलाकर बोले, कमबख्त, मेरा पेट देख रहा है, तू अपने आप को तो देख। वजीर आजम साहब ने घबराकर अपने ऊपर नजर डाली तो ये देखकर उनकी रूह फना हो गई कि वो और दुबले पतले होते चले जा रहे हैं। अब उन्हें अपनी गलती मालूम हुई, मगर अब क्या हो सकता था। कुछ देर बाद बादशाह सलामत तो फूल कर गुब्बारा हो गए और वजीर आजम सूख कर हड्डियों का पिंजर। और फिर इतने जोर का धमाका हुआ कि सारा शहर हिल गया। तमाम फौज, उमरा और लोग भाग दौड़ पड़े। आकर क्या देखते हैं कि बादशाह सलामत तो फटे पड़े हैं और उनके पास एक चिमटी रेंग रही है। ये वजीर आजम थे जो घटते घटते चिमटी के बराबर रह गए थे।